أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. شروع کرتے ہیں اپنے بہت پیارے رب کے بہت پیارے نام سے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا قرآن کی محفل میں بیٹھنے کا، قرآن کو سننے کا اور سمجھنے کا. اور اس بات پہ بھی اللہ کا بہت شکر کہ الحمدللہ رمضان ہمارے بہت قریب ہے، یا ہم رمضان کے بہت قریب ہیں. ہمیں اللہ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائیں گے. یہ ہمارا معزز مہمان رمضان بہت سی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹے آ رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں سوچئے جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، عبادت کر رہے تھے، مساجد میں تھے، قرآنی محفلوں میں تھے، لیکن آج قبرستانوں میں ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا بڑھاپے یا کسی بھی اور وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں، یا قرآن کلاس اٹینڈ کرنے سے عاجز ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لیکن افسوس کہ انسان ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہیں صحت اور فراغت. وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے. یعنی یہ بہت بڑی 2 نعمتیں ہیں اللہ کی کہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے اور وقت ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کچھ کام کر سکتا ہے. ان 2 میں سے بھی اگر ایک کو کہا جائے کہ کون سی بہت بڑی ہے تو اس میں صحت. ظاہر ہے صحت ہوگی تو انسان کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام اسی وقت کر سکتا ہے. بس بہت خوش نصیب ہیں ہم میں وہ لوگ جنہیں الحمدللہ یہ رمضان مل رہا ہے. ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے تمام ایسے مواقع سے ہم خوب فائدہ اٹھا سکیں، پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس پکار پر لبیک کہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکیوں کے طالب، اے خیر کے طالب، اقبل، آگے بڑھ. وَيَا باغی الشر، اور اے برائیوں کے طالب، اقصر، باز آ جا. بس ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم سب اپنے ایمان کو
اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب کی نیت اور ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ میرا یہ رمضان میرے پچھلے رمضان سے بہت بہتر ہو، میرے لیے یہ رمضان زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، اور میری لائف بالکل پہلے کی لائف سے بہت تبدیل ہو اور بہت بہترین ہو جائے۔ اور اللہ کرے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے عین مطابق ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج ہے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ، جس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان بتائی۔ یہ بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے، اور آگے چلنے سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت پورے قرآن مجید کا کہنا چاہیے خلاصہ ہے، یعنی ساری قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اگر کہہ لیں تو سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، جن میں سے درمیان والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتح کا بھی خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے، یعنی اس میں بھی سب سے اہم یہ والی آیت ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صرف ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ اس صورت کو سمجھنے سے پہلے چند ایک باتیں اس صورت کے بارے میں ہی نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں، جیسے سب سے پہلے سورہ الگ کی ابتدائی چند آیات تھیں، اور شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ قلم ہے، لیکن ان کی چند ایک آیات تھی، مکمل نہیں تھی۔ مکمل صورت جو پہلی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ۔ دوسری بات اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن العظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں یہ 7 دہرائی جانے والیاں، یعنی 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور مراد سورہ فاتحہ۔ قرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا کیا گیا۔ یہاں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتح ہے، اور القرآن العظیم بھی اسی سورہ فاتحہ کو ہی فرمایا گیا ہے۔ اور اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب مفسر قرآن تھے، بہت زیادہ قرآن ان کو یعنی سمجھتے تھے، ان کو اس کا فہم بھی تھا، اور بہت اچھے قاری بھی تھے، عالم تھے، جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ابی بن کعب۔ ان سے ایک بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابی، کیا میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں، وہ بتاؤں جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں، یعنی ایسی بے مثل سورت۔ جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شوق سے، اشتیاق سے عرض کیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال آپ سے کیا کہ ابی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت ابی نے جواب دیا سورہ فاتحہ، اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
یہی ہے وہ صورت جس کی مثل، جس کی مانند نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی اور نظیر موجود ہے۔ اور یہی ہے سب من المثانی، اور یہی ہے قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا۔ تیسری بات نوٹ کیجئے، سورہ فاتح کے فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام۔ عربوں کا یہ ایک خاص مزاج ہے کہ جس چیز سے انہیں بہت محبت ہوتی ہے نا، اس کے بہت سے نام رکھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام تو ہمیں پتہ ہی ہے، الفاتحہ، اور روٹ ہے اس کا فاتحہ، فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو چونکہ قرآن مجید کی افتتاحی صورت ہے، سب سے پہلی ترتیب میں صورت ہے، اس لیے بھی اس کا نام الفاتحہ۔ اس کے علاوہ اس کو ام القرآن بھی اس کی عظمت کی وجہ سے کہا گیا، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، اور اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس صورت کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کافی ہونا، مطلب انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے جو صورت۔ اس کا ایک نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی، جس طرح ہم نے پہلے بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، مراد ہے قرآن مجید، اس میں سینوں کی شفا موجود ہے۔ تو گویا قرآن جو ہے وہ ہمارے جو روحانی امراض ہیں دل کے، جیسے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ان سب بیماریوں کی شفا ہے، اور جسمانی تندرستی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآن تو پورے کا پورا ہی شفا ہے۔ تو گویا اس سے قلبی شفا، ذہنی فکری شفا بھی ملتی ہے، اور جسمانی شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی بات اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کا انداز دعائیہ ہے، یعنی دعا کا انداز ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کرنا سکھائی کہ کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو بیان کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں اس کو مانگیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ وہ کیا الفاظ ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں کس طرح، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی، اور اللہ رب العزت نے، کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آپ بہترین طریقے سے اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن مجید عطا فرمایا کہ اس کو آپ پڑھ کے سمجھ لیں، اس میں ہدایت۔ پانچویں بات اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ وہ اہم صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سورہ فاتحہ ہماری نماز کا یقیناً ایک اہم ترین جز ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے اس کے بارے میں کہ اس سورت کی 7 آیات ہیں، اور دراصل ان سے 3 جملے بنتے ہیں۔ پہلی 3 جو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ گرامیٹیکلی بھی دیکھیں تو ایک ہی جملہ بنتا ہے۔ چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک بذات خود ایک الگ سے جملہ ہے۔ اور تیسرا جو اس کا حصہ ہے آخری 3 آیات پہ مشتمل، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الگ سے ایک جملہ ہے۔ گویا یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اور یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہمیں ملتی ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال انی سمعت رسول اللہ یقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میرے بندے کو میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو قال، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول ہے، ایک آپس کا ایک معاہدہ ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لِعَبْدِی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ دیا جو اس نے مجھ سے مانگا، جو مجھ سے طلب کیا۔ کتنی خوبصورت آپ دیکھیے حدیث قدسی ہے، اور اللہ تعالیٰ، ویسے تو سارا ہی اللہ کا کلام ایسا ہے نا قرآن مجید کے جس میں اللہ ہم سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، ہم جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہر بات کا جواب ساتھ ساتھ دیتے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بات کر رہی ہوں اور یہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں اور مجھے جواب دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس سورہ فاتحہ کو اتنا اچھا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے اس کی بڑائی بیان کی یا اس سے کچھ طلب کیا تو میرے رب نے مجھے جواب دیا۔ تو اس طرح سے یہ سورہ فاتحہ 3 حصوں پر مشتمل۔ اس کے آخر میں آمین ہے، اور آمین کہنا مسنون ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ آمین کے بارے میں کچھ ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ وہ آہستہ کہا جائے یا اونچا کہا جائے یا اور کوئی مسائل، لیکن بہرحال یہ سب کے ہاں ہی ہے ایک مشترک بات کہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد کہنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی وضاحت کی طرف، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہم نے کہا تھا کہ وہ 3 آیات پہ مشتمل ہے اور ایک ہی سنٹینس بنتا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے ہے الحمدللہ، تعریفیں ساری اللہ کے لیے، حمد سب اللہ کے لیے۔ حمد کا عام طور پر ترجمہ صرف ایک لفظ سے کیا جاتا ہے، تعریف سے، حالانکہ تعریف جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور حمد بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے 2 الفاظ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو ہم جو ہے اس میں 2 معنی شامل ہیں، اسکالرز کہتے ہیں 2 معنی اس میں شامل ہیں، ایک شکر اور دوسرے ہے ثنا۔ اور شکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب کہیں الحمدللہ تو مطلب کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور وہ شکر ایسا ہو، شکر کے بھی آپ 3 اقسام جانتے ہیں کہ شکر کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا احساس کریں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے اور اس نے کیا کیا کچھ ہمیں دیا، وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، ان سب کا دل میں احساس ہونا سب سے پہلی بات ہے۔ نمبر 2 پھر زبان سے شکر ادا کرنا، اور نمبر 3 پھر اپنے اعمال کو بھی بہترین بنانا، جس ذات کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں وہ ہم سے جو تقاضا کرتی ہے، جو چاہتی ہے، ہمارا عمل بھی اس کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو یہ ہوگا اصل میں شکر۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے یا سب شکر اللہ کے لیے ہے، تو اس میں دراصل اللہ کی وحدانیت بھی آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے جب
جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی، جو عقل دی، جب ہم نے دیکھا ارد گرد اللہ کی بہت سی نعمتوں کو، چیزوں کو، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو خود بخود یہ بات ساتھ شامل ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ کلمہ جو نا الحمدللہ، یہ اتنا اعلیٰ مرتبے کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ آسمان اور زمین کو اپنی برکات سے بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور جب الحمدللہ کہا جاتا ہے تو اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو ان دونوں سے بھی میزان بھر جاتا ہے۔ اور ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب بھر جاتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم سب اس لفظ کو، اس کلمے کو استعمال بھی بہت کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے بھی اس کو بہت استعمال کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جیسے نیک بچے عطا کیے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ کا شکر اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت میں چلے جائیں گے حساب کتاب کے بعد، تو ان کی زبانوں پہ بھی یہی کلمہ شکر کا، اللہ کے ثنا کا ہوگا، اور وہ الفاظ یہ آئے ہیں آیت نمبر 43 میں، وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا، وہ کہیں گے سب شکر اللہ کے لیے، سب ثنا اس کے لیے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما کننا لنہتدی، ہم خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یعنی آج ہم پہنچے ہیں جنت میں تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ہدایت دی، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جنت۔ پھر دیکھیے ہماری جو دعائیں ہیں ان میں سے بھی اکثر میں یہیں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو پھر دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو گویا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک کلمہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کو انشاءاللہ ہم نے اکثر اپنی زبان سے پڑھتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے، لیکن پوری اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرنا ہے ہم نے، کہ اس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے ہمیں ڈھیروں نعمتیں عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں قرآن عظیم عطا کیا۔ اب یہ نعمت کہ اس نے رمضان ہمیں عطا کیا، ہمیں صحت عطا کی، ہمیں گھر بار عطا کی، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہے جی اگلا لفظ رب العالمین۔ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا جو لفظ ہے اس کا مالک، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک اور پروردگار، یعنی وہ رب جو جہانوں کا مالک ہے، یا وہ رب جو پروردگار ہے۔ پروردگار کسے کہتے ہیں؟ جو پالنے پوسنے والا، پرورش کرنے والا، اور خاص طور پہ اس میں یہ مطلب پنہا ہے کہ جو ذرے سے انسان کو پال پوس کے بڑا کر کے کھڑا کرنے والا۔ جیسے انسان ہے، ایک قطرہ بوند سے آغاز ہوا، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پورا جیتا جاگتا ایک انسان بنا دیتا ہے، بچہ، اور پھر بچے کے بعد انسان اس کو پرورش ہوتی ہے تو جوان پورا انسان ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرنے والا، پالنے والا، نشو نما دینے والا، کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر، رب العالمین کا شکر، وہ رب، اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جو سارے جہانوں کی مخلوقات جو ہیں ان کو پالنے والا ہے، پرورش دینے والا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم۔ دو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے صفاتی نام ہیں، اور دونوں کا روٹ جو ہے وہ رحم، را ہا میم، رحمت، اسی سے یہ دونوں بنے ہیں۔ اب پہلا ہے رحمان۔ فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رحمان جو ہے نا وہ عربی زبان میں جب آتا ہے نا فعلان، اس وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں اس پیٹرن پہ، ان سب میں ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ جیسے
مثلاً کہا جائے نا اگر انا عطشان مطلب ہوگا میں بہت پیاسا ہوں، انا جو آن میں بہت ہی بھوکا ہوں، ہوا غضبان وہ بہت ہی غصے والا ہے۔ تو جب کہا جائے گا نا ہوا رحمان تو اس کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا، یعنی بہت اس کی رحمت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، سمجھ لیں بہت ہی رحمت میں جوش ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ عربی زبان میں فعیل کے وزن پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں ایک مستقل مزاجی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے، یعنی رحیم کا مطلب ہوگا مستقل رحمت کرنے والا، مسلسل رحمت کرنے والا۔ اب یہ دونوں صفات اللہ کی ذات میں جمع ہیں، ورنہ عام طور پہ بندوں میں یہ جمع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کبھی کوئی ایسا ہم واقعہ دیکھ لیں کہ جیسے سڑک پہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا ہے اور ایک عورت ہے ہلاک ہو گئی اور اس کی گود میں اس کے سینے کے ساتھ بچہ لگا ہوا دودھ پی رہا ہے، تو ایک دم سے ہمیں دیکھ کے ہمارے دل کی کیفیت ہوگی کہ شفقت، اور ہمارے دل میں رحمت اور جو چیز ہے وہ یعنی ابھرے گی یقیناً بہت زیادہ، اور ہم فوراً اس بچے کو آگے ہو کے پکڑ لیں گے اور پھر جوش و جذبات میں کہیں گے کہ بس میں یہ بچہ لے لیتی ہوں، بیچارہ اس کی ماں نہیں رہی، میں اسے پال لوں گی۔ تو ہم بعض کا جوش میں ایسا کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کر دیا، میرے تو اپنے بھی بچے تھے، اب اس کو بھی میں لے آؤں، اس کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا اور کیسے سب کچھ ہوگا، تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ وہ بیک وقت رحمان بھی ہے، یعنی بہت زیادہ ہم پر رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن ہم پہ مسلسل رحم کرنے والا بھی، یعنی جوش بھی ہے اس کی رحمت میں لیکن تسلسل بھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز قیامت کا، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، یعنی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہی نہیں صرف کہ بس یہ دنیا ہی ہے، بلکہ وہ دن بھی آنے والا ہے، یعنی اس میں آخرت کا تصور ہے کہ وہ دوسرا ایک رخ ہے۔ اللہ صرف محبت ہی نہیں کرنے والے، اللہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے اللہ کی اس محبت کو نہیں سمجھا، اس رحم کو نہیں سمجھا، اور اللہ جو چاہتے تھے بندے سے وہ اس نے نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا اور اس کی اطاعت نہیں کی، تو پھر اللہ اس کے لیے نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ایک وہ دن بھی مقرر کیا ہے جب ہر غلط شخص کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ بھی ملے گا، اور جو اچھا شخص ہے اس کو اس کے کیے کا جزا بھی پوری ملے گی۔ گویا اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ زندگی جو ہے یہ صرف یہاں تک کی زندگی نہیں ہے۔ اس جملے سے پتہ چلا ہے کہ ہماری یہ زندگی چھوٹی مختصر زندگی ہے اور یہ صرف امتحان کے لیے ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی۔ سورہ ملک آپ پڑھتے ہوں گے نا، دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے تاکہ تمہیں آزما کے دیکھا جائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے نا یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور ظاہر ہے آزمائش اور امتحان کا لازمی تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک دن جزا اور سزا کا بھی ہونا چاہیے، وہ دن بھی ہو کہ جب سب اپنے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں، جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ ملے، ریوارڈ ملے، اور جنہوں نے برا کیا اس کی سزا بھی ملے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے خطبات ہوتے تھے ان میں سے ایک خطبے کے آخر میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ میں صرف یہاں پڑھ دیتی ہوں، اللہ کی قسم تم سب ایک دن مر جاؤ گے جیسے روزانہ تم سوتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح تم بیدار ہو جاتے ہو۔ نیند کو بھی کہا جاتا ہے نا موت کی بہن ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہم صبح نہ اٹھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پھر لازماً تمہیں اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا اچھائی کا اچھا اور برائی کا بدلہ برائی، اور وہ ہے جنت ہمیشہ کے لیے یا پھر آگ ہمیشہ کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو فیصلے والا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے، اس دن کا واحد مالک اور مختار صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس روز قیامت کے روز یعنی ایک ندا آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی؟ اللہ کی طرف سے پکار آئے گی، بتاؤ سب ختم ہو گئے، کون ہے آج بادشاہ؟ اور پھر جواب کوئی بھی نہیں آئے گا، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تمام اختیار
اور کل بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، جو واحد بھی ہے یعنی تنہا ہے، یکتا ہے، اور قہار بھی ہے، مطلب ہے زبردست ہے، قابو پانے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہی ہے آج جس کا پورا اقتدار ہے۔ اس طرح سے یہ تین پہلی آیات اور پہلا ہمارا حصہ مکمل ہوا، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب کہتے ہیں حدیث قدسی کی روح سے الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ دل کی گہرائی سے ہمارے لفظ نکلے ہوئے ہیں تو اللہ فوراً اس کے جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اگر دل سے سمجھ کے کہا تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں ہاں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی کا اعلان کیا، میری عظمت بیان کی۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف، جو 7 آیات میں درمیان والی آیت ہے، آیت نمبر 14، اور جو دراصل اس پوری سورت کا بھی مرکزی مضمون ہے یا خلاصہ یا اس کی سب سے اہم آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک کا مطلب ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں جو نعبد اور نستعین، عربی میں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اردو کی طرح عربی فارسی میں فعل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ہاں عربی میں نہیں ہوتی، فارسی میں بھی اردو میں ہوتی ہیں، لیکن عربی میں صرف ماضی اور مضارع ہی ہوتا ہے۔ اور مضارع جو ہوتا ہے نا، ماضی تو ماضی ہی ہو گیا نا، گزشتہ زمانہ، لیکن مضارع میں دونوں ٹینس ہوتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا بھی۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے، دونوں معنی ہیں۔ نستعین کا مطلب ہوگا ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہم مدد مانگیں گے، یعنی مستقبل میں بھی آپ سے مدد مانگتے رہیں۔ دوسری بات اس میں یہی جو میں نے ذکر کیا کہ ایا کا لفظ آیا جس کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تیری بندگی۔ اب اس میں کہ کہنا کہ ہم بندگی کرتے ہیں اور ہم مدد چاہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے نا۔ بالکل اس طرح مثال سے سمجھیے کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زین جو ہے وہ عالم ہے، تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں کہ آئے گا نا کہ وہ ایک ٹھیک ہے، اچھا ہے، عالم ہے، لیکن اور بھی عالم ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ زین ہی عالم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ صرف وہی عالم ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ لہٰذا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ تیسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ اس جو آیت ہے اس کا مرکزی لفظ ہے عبادت، جس کا ہم اقرار بھی کر رہے ہیں، جس کا ہم اللہ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو دراصل ذہن میں رکھیے کہ ہم اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں، اللہ سے ایک کال کر رہے ہیں، ایک اقرار کر رہے ہیں، یعنی ہمارے اور رب کے درمیان ایک اقرار ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ بھی سمجھنے ہے کہ دراصل عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پہ اگر کسی سے بھی پوچھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو ہمارا جواب اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ لیکن یاد رکھیے یہ عبادت کا صرف ایک محدود تصور ہے۔ اصل میں یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، عبد۔ عبد کہتے ہیں غلام۔ غلامی کا تصور جو پہلے دنیا میں رائج تھا، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو اصل بات سمجھ میں آئے گی کہ جو بھی کسی کا کوئی غلام ہوتا تھا نا، وہ مکمل طور پر اپنے آقا کی ملکیت میں ہوتا تھا، وہ اپنے مالک کے احکام کو بجا لانے کا مطلب ہے کہ اس کو بجا لانا اس کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ آقا جو بھی غلام کو حکم دیتا یا اسے اس کی کوئی ڈیوٹی لگاتا، وہ اس کو دوڑ کے خوشی کے ساتھ، خوشی نہ بھی ہوتی تو چلیں پھر بھی، لیکن وہ اس کو ضرور پورا کرتا۔ مطلب ہے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی ناپسند اور نہ ہی کوئی خواہش۔ ہاں اگر اس کی کوئی پسند ناپسند ہوتی بھی تھی تو بس اس کو پھر وہ ایک طرف رکھتا تھا، پس پش ڈال کے وہ بات وہی مانتا تھا جو آقا کو پسند ہوتا اور جو آقا کی مرضی ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ابد میں جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ کیا کہ مکمل اور پورے ٹائم کے لیے سارے وقت کے لیے اپنے آقا کا بالکل اس کے انڈر ہونا، اس کا متی اور فرما بردار، اور اس کی بات کو پوری طرح سے اوبے کرنا، یہ ہے ابد کا مطلب۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، ابد ہو، اور جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ نعبدو، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ لفظ ابد سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے جس طرح ایک غلام اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی ہمارا حقیقی آقا اللہ ہے اور ہم سب سمجھیے اس کے غلام ہیں۔ اور اب غلام کا کام کیا ہے؟ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے غلام ہیں تو پھر ہم نے اپنے رب کی اطاعت 24 گھنٹے کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے جب نماز پڑھی تو اطاعت ہوگی، یا جب روزہ رکھا تو اطاعت ہوئی، اور باقی ٹائم کے لیے ہم اپنے آقا کی، اپنے رب کی بات مانیں یا مانیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو میڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس کام کے لیے جو ہم نے رکھی ہوتی ہیں، وہ جتنے وقت کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں اتنے ٹائم کے لیے جو کام ہم نے دیا ہوتا ہے اس کی وہ پابند ہوتی ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو وہ اتنا کام کرتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد تو وہ ہمارا حکم ماننے کی پابند نہیں ہوتی نا، چونکہ وہ ہمارے پاس ہماری خدمت کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم بندے ہیں اللہ کے 24 گھنٹے کے لیے، اس کے غلام ہیں، لہٰذا 24 گھنٹے ہی ہم نے اپنے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ ہمارا مقصد زندگی بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہمارے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم عبادت کریں۔ گویا وہی بات جو اکثر وہ ایک شعر کی صورت میں بھی کہی جاتی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس رب کی بندگی کر رہے ہیں، اور اگر بندگی ہی نہیں ہے تو شرمندگی کے سوا تو اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہ کیا تو ظاہر ہے، اگر دیکھیں نا، جو غلام کا مقصد ہے وہ اگر اس نے پورا نہیں کیا، اس نے اگر اوبے نہیں کیا، بندگی نہیں کی یا بات نہیں مانی آقا کی، تو اس کو تو پھر آقا نکال دیتا ہے نا، اس کے رکھنے کا تو کوئی مقصد نہیں۔ تو ہم بھی اگر اللہ کے بندے ہیں اور بندے ہی رہنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے تو ہمیں بھی اللہ کی بات کو ماننا ہوگا پوری طرح سے، اور اگر ہم نے بات کو نہیں مانا تو سمجھ لیں کہ پھر ہم نے ہماری زندگی بس ایک حیوان کی سی زندگی ہوگی، جو شاید اس سے بھی کوئی کم تر۔ اچھا، اگلی بات بھی بہت اہم ہے اس میں سمجھنے کی، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو دراصل ایک بہت بڑا وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، تو اس کے بہت سے تقاضے بھی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ 2-3 کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلا تقاضا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے پھر اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ جس کو آپ کہیں کہ میں آپ کا بندہ ہوں، تو ظاہر ہے پھر اس نے آقا کی اطاعت بھی کرنی ہے نا، اس لیے اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور اطاعت بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ ہر کام میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ کاموں کو دل چاہا تو ہم نے کر لیا، اور کچھ پہ ہم نے کہا کہ نہیں دل نہیں چاہ رہا یہ ماننے کو، تو چلو یہ میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 208 اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس چیز کی ہمیں کوئی رعایت یا اجازت نہیں ہے کہ ہم کچھ باتیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیں، کچھ اپنی مرضی کے مطابق چل لیں، کچھ باتوں میں اپنے اولاد کی مان لیں، کچھ میں ہم نے رسم و رواج کی مان لی، کچھ میں اپنے معاشرے کی بات مان لی، کچھ میں خواہش نفس کی مان کے چلے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے بندے ہو جب، اور جب میں تم پر 24 گھنٹے اپنی عنایتیں کر رہا ہوں، جب میں تمہارا 24 گھنٹے خیال رکھ رہا ہوں، تو تم نے بھی آل دا ٹائم میری اطاعت کرنی ہے، اور ہر بات میں اطاعت کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے محبت۔ اطاعت ہوتی نہیں جب تک محبت نہ ہو۔ تو ہمارے دل میں اپنے رب کے لیے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اطاعت تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں ہوگا نا۔ وہ کیسی اطاعت ہوگی؟ وہ مجبوری کی اطاعت ہوگی، زبردستی کی ہوگی، تو ظاہر ہے اس میں تو نہ کوئی تشکر کا جذبہ ہوگا، نہ کوئی اس میں احساس ہوگا، نہ ہی ہمارا رب کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہوگا، اور نہ ہی ٹھیک طرح سے اطاعت بھی نہیں ہو سکے گی جب ظاہر محبت ہی نہیں ہوگی۔ اور جیسے آپ کو کسی شخص سے بہت زیادہ محبت ہو
آپ کو اپنے امی سے، ابو سے، بیٹے سے، بچے سے محبت ہے، تو پھر محبت ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہیں نا، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کے لیے ہمارے دلوں میں رب کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے محبت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ عاجزی کی بھی بہت ضرورت ہے، یعنی ہم ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دراصل اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ عبادت کی روح ہے۔ اگر ہماری عبادات میں یہ روح نہیں ہے نا محبت کی، تو پھر وہ خالی خالی بس اطاعت ہوگی، اور اس اطاعت میں کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ بس وہ ایک، جس طرح نماز ہے، اگر اللہ نہ کرے کہ وہ اس روح کے بغیر ہو، محبت نہ ہو، تو پھر وہ اطاعت ایسی ہوگی کہ بس اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، کہ ہم نے وضو کیا، آئے، کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، چلو جی بات ختم، ہم نے نماز پڑھ لی۔ اطاعت کا مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک اس میں محبت نہ ہو، اور ایک تیسری چیز بھی جب تک شامل نہ ہو تب تک بھی اس عبادت کا مزہ نہیں، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیا کا مطلب نہ ہو، کسی کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، کوئی دنیا کا فائدہ لینا مقصد نہ ہو، کوئی کسی پہ اپنی عبادت کا روب جمانا کوئی مقصد نہیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا یہی مقصد ظاہر ہونا چاہیے، یہی خلوص اور محبت ہے کہ صرف اللہ کی رضا آپ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اور مقصد آ گیا بیچ میں تو ظاہر ہے کہ یہ کام، یہ جو عبادت ہے، یہ ضائع چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے ظاہر ہے کسی اور کے لیے وہ پڑھی نا، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، اللہ کے لیے صدقہ نہیں کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں، اگر اللہ کے بندے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اطاعت بھی ہو، اس میں محبت بھی ہو، اور اس میں اخلاص بھی ہو، یعنی خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ہے یہ کام ذرا مشکل، کیونکہ ایسے میں انسان کا نفس اپنا آڑے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنا خواہش نفس ہی انسان کو کہتی ہے کہ نہیں، یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح سے کرنا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے، اب مثلا مثال کے طور پر نماز دیکھ لیجئے کہ اذان کی آواز کان میں آ گئی، اب اللہ کا حکم کیا آ گیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ اور ابھی ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی ذرا سوئے رہو، آرام کرو، یا یہ والا کام تم کر رہی ہو موبائل پہ، ابھی چیٹنگ ہو رہی ہے یا فلاں کام ہو رہا ہے، یہ ابھی کرو، نماز پھر پڑھ لیں گے یا ٹھہر کے پڑھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس وقت بات کس کی مانی؟ اللہ کی مانی یا اپنے نفس کی مانی؟ اور جب بھی ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی بات مانیں گے تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب ہے شرک آ گیا، اور اللہ کی بات نہیں مانی، کسی اور کی مانے گی۔ جس طرح سورہ فرقان میں یہ الفاظ آتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افا انت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ ان سب باتوں سے اب آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوگی اس ربط اور تعلق کی، کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو پھر اس پر ایک لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، اس سے یہ پورا احساس اور کامل شعور ہو کہ وہ کتنا بڑا کال ہے جو ادا کر رہا ہے۔ اور جب وہ اتنا بڑا کال کہہ رہا ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، مثلا میں صرف تجھی سے محبت کرتی ہوں، صرف تیری اطاعت، اور ہر بات میں اللہ تیری اطاعت میں کرتی ہوں، اور پورے خلوص کے ساتھ تیری عبادت کر رہی ہوں، تو یقیناً یہ کوئی آسان کام تو نہیں، مشکل ہے نا۔ اس میں ہمیں ضرور کسی کی پناہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر وہ پناہ ہم ان الفاظ کی صورت میں آگے لیتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں یہ وعدہ کر تو رہی ہوں، میں یہ عزم کر تو رہی ہوں کہ میں پوری زندگی تیری عبادت کروں گی، لیکن میں اپنی قوت اور اپنی طاقت سے یہ ذمہ داری ادا کر نہیں سکتی، جب تک کہ اے اللہ تیری مدد میری شامل حال نہ ہو۔ تو ہم ہر فرض نماز میں یہی الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سمجھائے ان میں بھی ایک ذکر یہی ہے. حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی آپ سے منقول ہے، آپ کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے پروردگار میری مدد فرما تاکہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تیسری آیت تھی الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف جس میں ہم اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں. یہ تینوں جو آیات ہیں ان کو بھی ملا کے ایک ہی جملہ بنتا ہے اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہیں ہم چلنا چاہتے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو. اچھا جی، اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے کی اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا. اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرو، آخرت کا تصور بھی دل میں لاؤ، اللہ کے سامنے اپنی عبادت کا اقرار بھی کرو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور پھر اپنے اصل مطلب کی طرف آؤ کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما. انسان کتنا بھی سمجھدار اور عقل مند کیوں نہ ہو، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پیدائشی ایک سمجھ بھی دی ہے، اور جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہم خود سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں اس کائنات کو بنانے والا کوئی رب ہے، اور وہ رب کیسا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا. پھر ہم اس پہ بھی شاید کچھ عقل سے سوچ کے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ رب جس نے سب کچھ بنایا اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق مجھے چلنا چاہیے. لیکن کیسے چلنا ہے، کیا کریں، کون رستہ دکھائے گا، کیسے پتہ چلے گا، یہ ہم میں سے بڑے بڑوں کی عقل اس پہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ کون سا صحیح راستہ ہے، کون سے کام ہے جو مجھے کرنے چاہیے جس سے میرا رب راضی ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذات جس نے مجھے بھی بنایا، جس نے پوری کائنات بنائی، اس نے یقیناً میری ہدایت کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے، اور وہی ہے جو مجھے سیدھے راستے پر چلا بھی سکتا ہے. اس لیے ہم اسی سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آگے چلنے سے پہلے اس ہدایت کے لفظ پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. ہدایت جو ہے عربی کا لفظ ہے اور بہت وسیع اس کے مفہوم ہے، اور اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے راستہ دکھا دے، مجھے راستہ آپ بتا دیجئے، مجھے راستہ سجھا دیجئے. لیکن اس میں یہ بھی مفہوم شامل ہے کہ اس راستے پر ذہن اور دل کو اے اللہ مطمئن بھی کر دیجئے. پھر اس میں یہ بھی مفہوم شامل ہے کہ اللہ مجھے انگلی پکڑ کر اس راستے پر آپ چلا دیجئے جو آپ کو پسند ہے. اور پھر اس میں یہ بھی مفہوم شامل ہے کہ اللہ مجھے آپ آخر کار میری اس منزل تک پہنچا دیجئے جو اصل میں میری مراد ہے، میری چاہت ہے، یعنی جنت الفردوس. یہ جو ہدایت کے سارے درجے ہیں نا، یہ سب اس لفظ ہدایت میں شامل ہیں. یعنی کیا کیا کہ اللہ مجھے راستہ بھی دکھا، مجھے بتا بھی دے، سمجھا بھی دے، مجھے میرے دل کو بھی اس پہ مطمئن کر دے. اللہ میری انگلی پکڑ کے مجھے اس راستے پہ چلا دے اور چلا کے مجھے جنت الفردوس تک بھی پہنچا دے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہدایت کے راستے پر آئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کیا. اسی طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر جو 43 تھی کہ جب مومنین داخل ہوں گے جنت میں تو وہ یہ الفاظ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا بہت شکر جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی، یہ راستہ دکھایا. وہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم تو راستہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا یہ ہدایت جو ہے ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں تو اس میں دراصل ہم یہ سب باتیں اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی، اب ہم مانگ رہے ہیں نا، تو مانگنے کے لیے یاد رکھیے اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے. یعنی ہمارے کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے
اور وہ ظاہر ہے تبھی انداز بنے گا جب کچھ سوچ سمجھ کے کہیں گے. ہم تو ویسے ہی نماز کے لیے بس کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں. ہم اتنا بڑا اللہ سے ایک ڈیمانڈ کریں, ایک چیز طلب کریں, اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. اب ہمارے اندر کہنے میں بھی وہ جذبہ اور وہ تڑپ تو ہونی چاہیے نا, جس سے ہمارے رب کو بھی سمجھ آئے کہ میرے بندے کو ہدایت کی کتنی ضرورت ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے نہ سمجھایا, ہدایت نہ دی, تو میں تو بھٹک جاؤں گی, میں تو غلط راستوں پہ چلی جاؤں گی, مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. جس طرح آپ مثال سے سمجھیے, ایک بچہ ہے نا, اسکول سے آتا ہے, اس کو اگر نارمل سی بھوک لگی ہے تو آ کے بستہ رکھے گا, کہے گا امی جان مجھے بھوک لگی ہے, مجھے روٹی بنا دیں. تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ ہاں بچے کو بھوک ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک انداز ہوتا ہے, بچہ کہتا ہے امی جان چھوڑ دیں سارے کام, مجھے بہت بھوک لگی ہے, مجھے سب سے پہلے کھانا بنا کے. اب اس کے کہنے کا انداز, اس کا سٹائل, اس کی جو باڈی لینگویج, وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی. تو ہم جب اپنے اللہ سے ہدایت طلب کریں تو ہماری باڈی لینگویج بھی اور ہمارے کہنے کا انداز, ہمارا اندر سے دل, وہ سب کچھ یہ تڑپ کے کہہ رہا ہو کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. اچھا, ہدایت کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی رہتی ہے کہ آپ دیکھیے, ہم تو کسی ایک معاملے میں بھی دنیا کا ایسا لے لینا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی اور کہا تھا کہ آپ خود سوچ سمجھ کے عقل مند ہیں, آپ خود دیکھ لیں کون سا ٹھیک راستہ ہے کون سا غلط ہے, تو آج ہم سارے کے سارے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے اور کسی بھی صحیح پوائنٹ پہ, صحیح راستے پہ ہم چل نہ سکتے. صرف ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آج جو ہے مرد اور عورت, ان دونوں کو مقابلے میں لا کھڑا کر دیا گیا ہے اس جدید تہذیب نے. مرد ہیں تو وہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں, سڑکوں پہ نکل آئی ہیں. عورتیں جو ہیں وہ پلے کارڈ اٹھا کے آ گئی ہیں کہ ہم بھی مردوں سے کم نہیں اور ہمیں بھی پورے رائٹ دیے جائیں. مرد کہتے ہیں ہمارے رائٹ زیادہ ہیں, ہم قوام ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہمیں بھی یہ اور یہ رائٹ ہیں اور ملنے چاہیے. اب اس میں اتنی یعنی وہ رسا کشی سی ہے کہ اگر کوئی اور بیٹھ کے اس کو دیکھے تو وہ کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ اچھا کیا کیسے ہونا چاہیے, مرد کے کیا رائٹ ہونے چاہیے, عورت کے کیا ہونے چاہیے, کس وجہ سے ہونے چاہیے. یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے مرد اور عورت کو چونکہ پیدا کیا, تو وہ ان کو سمجھتا ہے کہ ان کی جسمانی ڈیمانڈ کیا ہے اور ان کی ذہنی کیا ہے, ان کو کیسے, ان کے کیا کیا فرائض ہیں, اس حساب سے ان کو صلاحیت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جب تک ہم اس بارے میں قرآن کھول کے نہیں پڑھتے نا کہ مرد کا صحیح مقام کیا ہے اور عورت کا کیا ہے, تب تک ہم اسی بھول بھلیاں میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو بس اسی مثال سے سمجھ جائیں کہ اسی طرح زندگی میں ہمیں ہر جگہ گھٹنے ٹیک کے اپنے پروردگار کے سامنے یہ استدعا کرنی پڑے گی کہ اے اللہ میں نے تجھے پہچانا, تیری توحید کو جانا, میں نے یہ بھی جان لیا کہ مجھے مرنے کے بعد تیرے حضور آنا ہے, میں یہ بھی جان چکی ہوں